السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبدیلی کا دور ہے، تو تبدیلی اور انقلاب جو ہے وہ بڑی اچھی چیز ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ سب کو فترہ اولا کی چھٹیوں کے بعد خوش آمدید۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، دروس اللغہ انشاءاللہ۔ تو آپ کو بھی ہم اسی طرح خوش آمدید کہتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے، تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ انی جئت اطلب العلم، کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں علم سیکھوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، طالب علم کو مرحبا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کا لفظ استعمال کیا ہے طالب علم کے لیے، مرحبا بطالب العلم۔ اور پھر فرمایا ان طالب العلم لتحفہ الملائکۃ وتظلہ باجنحتها، کہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، صحیح ہے، اور اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کے استقبال کے لیے اور اس کے اس عظیم عمل کی وجہ سے۔ ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب، پھر کیا کرتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، فرشتے ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے 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 کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، حتی یبلغ السماء الدنیا، آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، من حبہم لما یطلب، صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کو اس شخص سے اور جو وہ شخص حاصل کر رہا ہوتا ہے اس چیز سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنے اس عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری خبر بھی دی اور ساتھ ہی طالب علم کو مرحبا بھی کہا۔ صحابی نے کیا جواب دیتا وہ مذکور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو مادہ ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ ہے دروس اللغہ، اور آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کہاں سے پڑھنا ہے۔ جی دوسرا پارٹ یہ ہے، یعنی الدرس الثامن عشر، الدرس الثامن عشر۔
سادس عشر صحیح ہے کیا؟ یہ کوئی کہہ رہے سادس عشر سے ہے. 18 سے ہی ہے. متفق ہیں سب اس پہ؟ چلیں جی، متفق علیہ. اچھا آپ لوگ محادثہ کرتے ہیں؟ عربی بول چال؟ ٹھیک ہے. شوئے یہاں پہ جو عربی چلے گی نا وہ ہوگی قرآن و حدیث والی. یہ شوئے شوئے والی نہیں ہوگی بازاری عربی. جی قلیل، کم کم. اچھا چلیں آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں. پڑھیں الدرس الثامن عشر. پڑھیں آپ. ایک منٹ وہ پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الثامن عشر. حامد لزوجته أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر؟ آمنة أريد أن أزور جارة التي زارتني أمس. حامد أيمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب؟ تھوڑا سا اوپر کیجئے گا، مائک آواز کم ہے. حامد أيمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب؟ آمنة يمكن إن شاء الله. حامد أرجو أن تغسلي قميصي الأبيض بعد رجوعك من عند جارته. آمنة سأغسله وأكويه إن شاء الله. حامد أين تريدون أن تذهبوا الآن يا أبنائي؟ ٹھیک ہے آگے آپ پڑھیں. الأبناء نذهب الآن إلى المسجد وبعد الصلاة نريد أن نذهب إلى السوق لنشتري أقلاما ودفاتر ومساطر. حامد أين زملاؤكم؟ ما جاءوا اليوم لزيارتكم كعادتهم كل أسبوع. الأبناء أرادوا أن يذهبوا اليوم إلى المتحف. حامد يا بناتي أنا الآن أذهب إلى المستشفى لعيادة سلمى. أتريدن أن تذهبن معي؟ البنات نعم. حامد ماذا تريدن أن تأخذن لها؟ جی آگے آپ پڑھیں. البنات نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه. إن سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا. حامدا أتردنا أن تأخذنا شيئا آخر؟
البنات نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. حامد أرجو أن لا تأخذنا هذه الأشياء كلها فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة. أين خديجة وعائشة وأم كلثوم؟ أيردن أن يذهبن معنا؟ إحدى البنات لا أدري أين هن، أظن أنهن ما رجعنا من المدرسة. حامدا هيا بنا يا بنات. هيا بنا يا بنات. جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جی ابھی بھی خود کریں گے آپ. الدرس الثامن عشر 18واں سبق. جی حامد لزوجتہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ زوجہ سے مخاطب ہے، زوجہ سے یہ بات کرنے لگا ہے. جی پڑھیں کیا ہے؟ تذهبی تم جاؤ بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد. جی این تریدینا، کہاں کا ارادہ رکھتی ہو؟ ان تذهبی، یہ کہ تم جاؤ، بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد. جی آمنہ آئے تھے، جی ہاں، جنہوں نے زیارت کی تھی. یہ ازورا مضارع ہے اور زارا ماضی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے معنی تو یعنی ایک ہی ہے زیارت کرنا، لیکن جو یعنی وہ ہے زمانہ وہ تبدیل ہوگا. آمنہ نے جواب دیا اریدو، میں یہ چاہتی ہوں، ان ازورا، یہ کہ میں زیارت کروں، وزٹ کروں، جارتنا، ہمارے پڑوسی کا، التی، وہ پڑوس، یعنی جارتنا کیونکہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. جارتن مؤنث ہے نا، آخر میں تا ہے، تو اس کا معنی ہوگا یعنی پڑوسن. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں زیارت کروں جارتنا، ہماری اس پڑوسن کی، التی زارتنی امسی، جس نے کل میری زیارت کی تھی. جی گزشتہ کل، ہاں جی. کل کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک امس اور دوسرا یعنی آئندہ کل کے لیے کون سا استعمال ہوتا ہے؟ گزشتہ کل کے لیے امس جو یہاں پہ استعمال ہو، اور آئندہ کے لیے غدن. قرآن میں بھی ہے ارسلہ معنا غدن یرتع ویلعب. جی سوال پیدا ہوا کہ ہم نے اوپر جو پڑھا ہے نا، این تریدین ان تذهبی، تو یعنی سوال پیدا ہوا کہ اس کا نون کہاں گیا. بھئی جیسے تریدینا میں نون آ رہا ہے تو تذهبینا میں نون کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ ہاں، نون اس لیے گر گیا کیونکہ شروع میں ان آ گیا، تو ان جو ہے وہ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. یہ جو سیغے ہیں نا، تریدینا، تذهبینا، اور پھر ان لگایا تو ان تذهبی، یہ کون سے سیغے ہیں؟
مضارع کی صیغے ہیں اور یعنی واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث مخاطب متکلم ان میں سے کیا ہوگا؟ واحد مؤنث مخاطب، کیونکہ سامنے ایک خاتون ہے، مخاطب ہے اور واحد ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ آتا ہے تفعلینا، ٹھیک ہے، تو اسی کے وزن پہ اراد یریدو سے بنتا ہے تریدینا، اور ذهب یذهب سے تذهبینا۔ اچھا یہ تو مخاطب کے صیغے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کہنا ہوتا کہ اس نے ارادہ کیا، اس عورت نے ارادہ کیا، تب کیا کہیں گے؟ اس ایک عورت نے ارادہ کیا۔ تریدو، صحیح ہے، کیونکہ تریدو یہ لفظ جو ہے دو صیغوں میں مشترک ہے، ایک واحد مذکر مخاطب میں اور دوسرا واحد مؤنث غائب میں، صحیح ہے، تریدو۔ پھر پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہاں پہ کس لیے؟ سیاق و سباق سے، جس کی بات ہو رہی ہے اس کے اعتبار سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تریدو واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اور اسی طرح تذهبو واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ تو یہ جو واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں جو نون آتا ہے نا، نون، اس نون سے بس اوقات طلبہ کو یعنی تھوڑا سا مکس کر دیتے ہیں وہ جمع کے صیغوں کے ساتھ، کیونکہ جمع کے آخر میں بھی نون آتا ہے، اور اسی طرح جو تثنیہ کی صیغے ہیں ان کے آخر میں بھی مضارع میں نون آتا ہے، یذهبانی تذهبانی یذهبون تذهبون، ٹھیک ہے، تو ان میں بھی نون آ رہا ہے، تو بعض کو اس میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، تو اس میں مشکل کی بات نہیں ہے۔ جو واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے، مخاطب کا جو صیغہ ہے وہ یا کے ساتھ آئے گا، جمع جو ہے وہ تذهبون واو کے ساتھ آئے گی، اور واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے وہ یا کے ساتھ آئے گا تذهبین۔ واضح ہے بات؟ جی، تو آمنہ نے جواب دیا کہ میں یہ چاہتی ہوں ان ازورا، یہ کہ میں وزٹ کروں، جارتنا ہماری اس پڑوسن کا، پڑوسن کی زیارت کروں، التی جس نے زارتنی میری زیارت کی تھی، امسی کل، امسی اس پہ جر اس لیے کیونکہ یہ مبنی ہے، یہ اسی طرح رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہی امسا امسو اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ امسی ہی رہے گا۔ ازورا اس پہ نصب کیوں ہے؟ ان کی وجہ سے، ان نصب دیتا ہے، اور اوپر آپ نے دیکھا کہ ان نون اعرابی کو بھی گراتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں عمل کے ہیں، یعنی جہاں پر مضارع مرفوع ہوتا ہے وہاں پہ وہ نصب دے گا، اور جہاں مضارع کے آخر میں نون اعرابی آئے گا وہاں سے وہ نون اعرابی گرا دے گا۔ ماضی پر بھی آتا ہے لیکن ماضی پر عمل نہیں ہوگا کیونکہ ماضی مبنی ہوتا ہے۔ لیکن جو یہ جو میری جو مراد تھی نا وہ الفاظ ہیں جو ماضی پر آتے ہیں، ان کی یعنی وہ تبدیلی نہیں کرتے۔ جو ان ہے نا، ان ماضی پر نہیں آتا، ان مضارع کے ساتھ خاص ہے۔ یہ جو حروف نواسب ہے نا چار، ان لن کئی اذن، یہ مضارع پر آتے ہیں، ماضی پر نہیں آتے۔ حرف ناصب فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، جی 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 وہی ہے، ان لن کئی اذن والا ان۔ آمینتا ہوگا، کیوں آمینتا کیوں نہیں؟ یہاں پہ جہاں پہ نام لکھا ہوا ہے شروع میں آمینتا ہونا چاہیے یا آمینتو؟ کیوں؟ کوئی عامل نہیں ہے نا پیچھے، ٹھیک ہے، جو مبتدا، ٹھیک ہے، تو مبتدا ہے جب تو پھر اس کی وجہ سے مرفوع ہوگا آمینتو، ٹھیک ہے، آمینتا صحیح نہیں ہے۔ باقی وہ غیر منصرف والا تو سوال ہی نہیں ہے، غیر منصرف تو اس وقت پوچھا جاتا ہے نا جب جر آ رہی ہوتی اور جر کی جگہ نصب آ جاتا۔
اچھا آمنہ نے پھر بہرحال یہ جواب دیا. تو حامد نے جو کہ اس کا شوہر تھا اس نے کیا کہا؟ پڑھیں. آن لائن سے پڑھواتے ہیں. آپ پڑھیں فوزان. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعم تفضل. کیا ہو گیا؟ سلام کر کے میوٹ کر دیا آپ نے. یعنی کسی کام کو اگر آپ نے کہنا ہو نا کہ شروع کریں اور عزت و احترام کے ساتھ تو اس کو کہا جاتا ہے تفضل. جی آپ پڑھیں ام مزمل. حامد يمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب کیا ممکن ہے کہ آپ واپس لوٹ آئے مغرب کی نماز سے پہلے؟ جی حامد نے کہا آمنہ سے کہ کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ واپس لوٹ آئیں مغرب کی نماز سے پہلے؟ آپ جا رہی ہیں نا اپنی پڑوسن کے پاس، تو مغرب سے پہلے آپ کا واپس آنا ممکن ہے؟ جی جواب کیا دیا؟ یمکن انشاءاللہ، ممکن ہے انشاءاللہ. جی آگے. حامد ارجو ان تغسلی قمیص الابیض بعد رجوعک من عند الجارہ. پلیز آپ میری وائٹ شرٹ دھو دیجیے جی آپ کے لوٹنے کے بعد، پڑوسن کے پاس سے لوٹنے کے بعد آپ پلیز میری وائٹ شرٹ دھو دیجیے. ٹھیک ہے. آمنہ سأغسلہ وأکویہ حمزہ پہ زبر ہے. سأغسلہ وأکویہ انشاءاللہ. انشاءاللہ میں دھو دوں گی اور اسے استری کر دوں گی. استری کر دوں گے. ٹھیک ہے بس. جی بتاتا ہوں. آپ نے کیا پوچھا تھا؟ جی حامدن پڑھیں گے یا حامدو؟ حامدو یا حامدن؟ حامدن. کیوں؟ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، پڑھنے میں آسان ہے تھوڑا. حامدن تنوین کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہ منصرف ہے. صحیح ہے. تو آپ یہ اصول ہم نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا کہ ہر اسم میں اصل تنوین ہی ہے. آپ تنوین ہی پڑھیں گے ہر جگہ، الا یہ کہ کوئی تنوین سے آپ کو کوئی رکاوٹ مل جائے، غیر منصرف ہے، الف لام آ گیا شروع میں، امسی جیسے تھا مبنی ہے، اس طرح کی کوئی رکاوٹ آ گئی تو وہاں سے تو تنوین ہٹ جائے گی. لیکن جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ اس اسم پر ہم یعنی اس کو تنوین کے ساتھ ہی پڑھیں گے. وہ غیر منصرف تھا، اس غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی. آمینتو پر ہم نے تنوین اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ وہ غیر منصرف تھا، تو مطلب تنوین سے رکاوٹ آ گئی. جی حامد نے کہا ایمکنوکی، کیا آپ کے لیے ممکن ہے ان ترجعی، یہ کہ آپ واپس آ جائیں قبل صلاۃ المغربی، مغرب کی نماز سے پہلے. اچھا جب آپ لوگ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جب درس پڑھتے ہیں دروس اللغہ کا، تو آپ اس میں ساتھ ساتھ یہ غور بھی کرتے رہا کریں کہ اس میں کون سی چیز زیادہ استعمال ہو رہی ہے. صحیح ہے. اب جیسے دیکھیں انہوں نے تیسری بار یہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. تو معنی اس درس میں وہ ایک تو ہمیں یہ صیغہ بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ صیغہ اچھی طرح سمجھ لیں. ترجعی تیسری بار آ گیا، اس سے پہلے تریدینا اور پھر ان تذهبی. ٹھیک ہے. تو حامد نے یہ سوال کیا جس کے جواب میں آمینہ نے کہا یمکن انشاءاللہ، ممکن ہے انشاءاللہ.
ساتھ ہی ساتھ ادب بھی سکھا دیا کہ اگر آپ کوئی بھی چیز اس کا ارادہ کریں مستقبل میں تو کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ پڑھنا چاہیے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ سورۃ الکہف میں، کہ کسی بھی چیز کا آپ ارادہ رکھیں کہ میں کل ایسے کروں گا، ٹھیک ہے، تو ایسے مت کہو الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، جس سے پتہ چلا کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے. یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں نا یمکنو کی جگہ یہ کہتے کہ میرے لیے ممکن ہے، تو جیسے اوپر ضمیر کے ساتھ استعمال ہوا، یہاں پر آپ متکلم کی ضمیر لگا دیں گے تو کس طرح بنے گا؟ یمکنونی، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی یہ جو امکنا یمکنو ہے یہ حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. یمکنو لی یعنی لام کے ساتھ، یعنی یمکنو لکا کہ کیا تمہارے لیے ممکن ہے، اور وہ جواب کا یمکنو لی میرے لیے ممکن ہے. یعنی حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے یہ، اور بغیر حرف کے ساتھ بھی یعنی مفعول بنا کر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ ہوا یمکنو کی تمہیں ممکن ہے، اور اس کے جواب میں یہ کہہ دیا جاتا ہے یمکنونی مجھے ممکن ہے. تو آمنہ نے کہا یمکنو انشاءاللہ ممکن ہے انشاءاللہ. حامد حامدن، صلات کے تا پر کون سا اعراب آئے گا؟ جی صلات کی تا اس پہ کون سا اعراب آئے گا؟ جر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے مضاف ہے. جی قبل جو ہے نا، قبل، یہ بات یاد رکھیے، قبلو اور بعدو یہ دونوں ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں. ظرف بھی ہے، یعنی معنی ان کا ظرف والا ہے اور ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں. کبھی قبلہ ہوتا ہے کبھی قبلو ہوتا ہے. تو یہ سوال ہے. تو جب اس کو ظرف کے طور پر لیں گے اور اس کے پیچھے کوئی یعنی کیا کہتے ہیں عامل نہیں ہوگا نا، جب عامل نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کی جو اصل ہے وہ ظرف یعنی وقت کے لیے آ رہا ہے، تو وہاں پہ ہمیشہ یہ منصوب ہوگا. جیسے یہاں پر ہے قبلہ، جہاں پہ آتا ہے قبلو، جیسے سورۃ الروم میں ہے من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، وہاں پہ من قبل ومن بعد ہے. تو وہاں پر یہ اس لیے ہے کیونکہ اس کا پھر ایک تفصیلی اعراب ہے، اس کی طرف ہم نہیں جاتے. آسان سی بات ہے کہ جب یہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ آپ کی نیت میں موجود ہو، سوچ میں موجود ہے، تو اس وقت یہ ان کا جو اعراب ہوتا ہے نا وہ اعراب ہوتا ہے یعنی کیا کہتے ہیں، ہاں ان کی جو جر ہوتی ہے، جر کی جگہ پھر یہ رفع دیتے ہیں، جر کی جگہ رفع آتی ہے. اب جیسے دیکھیں من قبلو میں شروع میں من آ گیا، اب من کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ وہ جر دے، صحیح ہے، قبلی ہونا چاہیے، لیکن قبلی ایسے نہیں ہوگا کیونکہ قبل جب مضاف بن رہا ہو اور ان کا مضاف الیہ آپ کی نیت میں موجود ہو تو اس وقت وہ جر قبول نہیں کرتا بلکہ وہ رفع کو پھر لے کر آتا ہے، جیسے من قبلو. اچھا یہاں پہ مضاف الیہ نیت میں موجود ہے اور وہ ہے الفتح، فتح کی بات ہو رہی تھی نا سورۃ الروم میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے امر ہے من قبل فتح سے پہلے بھی، ومن بعد اور فتح کے بعد بھی. تو مضاف الیہ ہے تو صحیح لیکن الفاظ میں نہیں ہے بلکہ نیت میں موجود ہے. بہرحال وہ ایک اس کا بڑا تفصیلی ایک ہاں وہ انشاءاللہ جب آپ لوگ تھوڑے سے اور ایڈوانس ہو جائیں گے تو پھر قبلو اور بعدو کا اعراب بھی پڑھیں گے. جی جی مضاف الیہ محذوف ہو اور نیت میں موجود ہو، یعنی آپ کو پتہ ہو کہ مضاف الیہ کیا ہے. ایک اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مضاف الیہ جس کو کہا جاتا ہے نسیم منسیہ ہو، ہمارے استاد نے اس طرح کہا تھا نسیم منسیہ، مطلب پتہ ہی نہیں کیا ہے مضاف الیہ.
مضاف الیہ کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے. جب اس طرح ہونا تب یہ مورب بھی ہوتا ہے اور تنوین کو بھی قبول کرتا ہے. یعنی قبلن، قبلن، قبلن اس طرح ہوگا پھر. لیکن وہ اس طرح استعمال بہت کم ہوا. وہ ایک آدھ شعر میں ہوا ہے، شعر کی مثال دیتے ہیں، وَكُنْتُ قَبْلًا اس طرح کر کے ایک شعر تھا. یعنی قرآن و حدیث میں، حدیث کا تو واللہ عالم کوئی ایسی پڑھی نہیں ہے، لیکن قرآن میں تو اس طرح استعمال نہیں ہوا. اچھا تو آمنہ نے کہا یمکن، جی ہاں ممکن ہے. حامدن ارجو میں یہ چاہتا ہوں، اس کا ویسے جو معنی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے امید رکھنا، امید رکھنا، رجا، جی جی امید رکھنا. مضاف الیہ ظاہر ہو تو قبل معرب ہوگا. جی ہاں اگر مضاف الیہ ظاہر ہے تو اس کو آپ یعنی یہ کہیں گے کہ وہ اس پہ پھر یعنی نصب آئے گا، جیسے یہاں پہ ہے قبل صلاۃ المغربی. اس کو کہا جاتا ہے یعنی مبنی علی الفتح. جب اس کا مضاف الیہ الفاظ میں موجود ہو تو یہ مبنی علی الفتح ہوگا، یعنی اس پر ہمیشہ پھر فتح آئے گی، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو حامد نے کہا ارجو مجھے یہ امید ہے، میں امید کرتا ہوں، ان تغسلی کہ آپ دھوئیں، قمیصی الابیض میری سفید قمیص، بعد رجوعی کی من عند الجارتی آپ کے واپس آنے کے بعد اپنی پڑوسن کے پاس سے. سمجھ آ گیا ترجمہ؟ ارجو کیا معنی ہے؟ میں امید رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہے. ارجو انک بخیر، تو ارجو میں امید کرتا ہوں. جی لالی بھی آ سکتا ہے. تو اس طرح یعنی حامد نے ان کو کہا بڑے ہی ادب کے ساتھ کہ مجھے امید ہے کہ آپ میری قمیض بھی دھو دیں گی اپنے یعنی پڑوسن کے پاس سے واپس جب آئیں گی. تو آمنہ نے جواب دیا سأغسلہ میں دھو بھی دوں گی، وأکویہ اور استری بھی کر دوں گی انشاءاللہ. یہاں پہ اب آپ نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ کہ وہی چیز ہے، ایک تو مؤنث کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مؤنث کی ضمیر، یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے. اس میں اکثر یعنی پڑھتے ہوئے ہم غلطی کر جاتے ہیں کہ ضمیر کا استعمال ہم، جیسے یہاں پہ اب بات وہ مخاطب جو ہے مؤنث ہے نا، سامنے مخاطب مؤنث ہے تو ضمیر بھی ظاہر سی بات ہے مؤنث والی آئے گی. تو اب یہاں پہ انہوں نے کہا بعد رجوعک، ٹھیک ہے، ہم جلدی جلدی میں کیا کر جاتے ہیں بعد رجوعک، ٹھیک ہے، یا اگر سامنے مخاطب مذکر ہے تو اس کے لیے مؤنث کی ضمیر استعمال کر دی، ٹھیک ہے. تو یہ غلطی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر سامنے مخاطب مذکر ہے تو کا بعد رجوعک، اور اگر سامنے والا مؤنث ہے تو بعد رجوعکی. جی ہاں اس پہ میں بات کرنے لگا تھا ابھی کہ ان تغسلی قمیصی الابیض، اس کا جو اعراب ہے معنی کیا ہے اس کا؟ یہ کہ آپ دھوئیں قمیصی میری قمیص الابیض سفید. یہ جو قمیصی الابیض ہے نا یہ ہے موصوف صفت. جی جی ہاں یہ کیا ہے؟ موصوف صفت. اچھا موصوف صفت میں آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ مناسبت. کیسے کہ اگر موصوف منصوب ہے تو صفت بھی منصوب ہے، موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور، اور موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع. یہ بات آپ جانتے ہیں.
جی ہاں, تو یہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں جی, کہاں سے میں, وہ قمیصی ہے اور وہ الابیض نہیں, اعراب نہیں ہے قمیصی یعنی آپ اس کو جو اس کا اصل اعراب ہے نا وہ قمیصی ہی ہے. قمیصی الابیض, جب ملانے کے لیے پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کو اس طرح قمیص الابیض پڑھیں گے, کیونکہ پھر جب ملانے جائیں گے نا تو کیا ہوگا, ساکن جمع ہو جائیں گے, دو ساکن جمع ہو جائیں گے تو ہم یا کو گرا دیں گے قمیص الابیض, ٹھیک ہے. وہ لیکن صرف پڑھنے کی صورت میں ہوتا ہے, وہ لکھنے کی صورت میں نہیں ہوگا, صحیح ہے, کتابت کی صورت میں ایسا نہیں ہوگا. تو بہرحال آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے, لیکن اعراب میں مطابقت نہیں ہے, نہیں ہے نا, مطابقت ہے, اور وہ اس طرح ہے کہ آپ نے اگر اسماء معربہ پڑھے ہوں, نہیں پڑھے, اسماء معربہ میں ایک اسم ہوتا ہے, وہ اسم جو مضاف ہو ضمیر کی طرف, وہ اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف, وہ اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف. جی آن لائن سے جواب دیے ہیں کچھ طلبہ نے. کون سی ضمیر, نہیں یہ ضمیر منصوب یا مرفوع متصل نہیں ہے, یہ ضمیر مجرور ہے. اچھا دیکھیں, وہ اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف, اب یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے نا, معنی کیا ہے اس کا, میری قمیص, اور کیا ہو سکتی ہے مثالیں, کتابی میری کتاب, قلمی میرا پین, ساعتی میری گھڑی, مطلب ہر وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا نا وہ تینوں حالتوں میں اس طرح رہے گا, رفع میں بھی, نصب میں بھی اور جر میں بھی, وہ تینوں حالتوں میں اسی طرح رہے گا. یعنی ھذا قمیصی, رأیت قمیصی, مررت قمیص, یہ اپنا وضعت فی قمیصی, ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ تینوں حالت ہے, رفع میں بھی, نصب میں بھی اور جر میں بھی وہ قمیصی ہی رہے گا, ٹھیک ہے, تبدیل نہیں ہوگا. جب تبدیل نہیں ہوگا تو اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس کا اصل اعراب جو بن رہا ہے وہ کیا بن رہا ہے, پیچھے کیا ہے اس کے, ان توصیلی, ایسے ہی ہے نا, ان توصیلی قمیصی الابیض. اب کیا معنی بنے گا پورا, جی تو یہ کیا بن رہا ہے پھر اعراب میں, جی حالت نصب میں کیا بن رہا ہے, جی نہیں منصوب تو بن رہا ہے, یعنی منصوب کیوں بن رہا ہے, نصب کیوں آ رہا ہے, ان تو اتنا اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنا آگے تک جائے گا, اس کا عمل یہی تک ہے. مفعول, معنی بھی مفعول والا ہو رہا ہے کہ آپ دھوئیں, کیا دھوئیں, میری قمیص, معنی بھی مفعول والا ہے, صحیح ہے. تو تغسلی میں فاعل موجود ہے اس میں محذوف, انتی, صحیح ہے, یہ فاعل ہو گیا تغسلی کا, اور قمیصی الابیض یہ مفعول بن رہا ہے, معنی بھی مفعول والا ہے کہ آپ دھوئیں میری سفید قمیص. اچھا جب یعنی مفعول بن رہا ہے یہ تغسلی کا, تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ بھلے اس کا اعراب قمیصی, چونکہ اسم مضاف الی یا المتکلم ہے, اس کا اعراب واضح نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہر حالت میں سیم رہتا ہے. اب یہاں پہ یہ حالت نصب میں ہے مفعول ہونے کی وجہ سے,
صحیح ہے. قمیصی حالت نصب میں ہے مفعول ہونے کی وجہ سے, لیکن اس پر نصب ظاہر نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ ایسا اسم ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. جی یہی کہتے ہیں, وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. جی ہاں, وہ ایک وہ آپ لوگ میرے خیال اگلے سال آپ لوگوں کی وہ ہوگی نحو میں, جس میں اسماء معربہ آپ پڑھیں گے تفصیل سے. یعنی اسم مفرد کا اعراب کیا ہوتا ہے, تثنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے, جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے, جمع مؤنث کا, جمع مکسر کا, یہ سارے اعراب ہوتے ہیں, اسماء معربہ کہتے ہیں ان کو. تو ان سب کے مختلف اعراب ہیں. کچھ نہ کچھ تو آپ نے پڑھے ہوں گے, ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ جیسے جمع کا اعراب جانتے ہوں گے آپ, جمع مذکر سالم کا مسلمون مسلمین ہے نا, تثنیہ کا رجلانی رجولینی, صحیح ہے, اور جمع مؤنث سالم کا مسلمات مسلماتن. تو انہی اسماء میں سے ایک اسم یہ ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کی تینوں حالتیں, رفع بھی, نصب بھی اور جر بھی, تینوں حالتیں تقدیری ہوتی ہیں, یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہیں, قمیصی, ساعتی, ہر طور پہ. تو یہاں پر یہ بھلے مفعول بن رہا ہے لیکن اعراب کو ظاہر نہیں کرے گا کیونکہ یہ اسم مضاف الی یا المتکلم ہے. اچھا, اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ الاbyض یہ منصوب کیوں ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ جی کیوں ہے؟ صفت ہے جی, اس کو ہم نے موصوف بنایا اور اس کو صفت. تو موصوف دراصل حالت نصب نہیں ہے, یعنی اس پہ نصب ہی ہے مفعول کی وجہ سے. تو اب چونکہ اس کا موصوف حالت نصب میں ہے تو صفت بھی نصب میں ہوگا. الاbyض, واضح ہے بات؟ نہیں 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 نہیں, یہ جو یا ہے یہ یا متکلم جو یہاں پہ آ رہی ہے وہ نہیں ہے, یہ اس فعل کی یا ہے. ٹھیک ہے, اصل میں سیکھا تھا تغسلینا, ٹھیک ہے, تغسلینا, نون کو ہم نے گرا دیا ان کی وجہ سے تو ان تغسلی بن گیا. ٹھیک ہے, یہ یا جو ہے وہ اس اصل کلمے کا ہے. یہ پہلے بھی گزرا ہے یہ 2-3 بار. یعنی انہوں نے اعراب بھی لگایا ہوا ہے. اچھا صحیح ہے, پھر ایک یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یا کو نصب دے دیں لیکن یہ نصب اس وجہ سے نہیں ہے, یعنی کیا کہتے ہیں مفعول کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ملانے کی وجہ سے ہوگی. صحیح ہے, وگرنہ اصل اعراب اس کا وہی ہے قمیصی. اس کے مختلف قواعد ہوتے ہیں, مختلف قواعد ہوتے ہیں. کبھی کبھار کسرہ بھی آتی ہے, اس معرفت اصول بھی ہے, الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ. تو کبھی کبھار جو ہے وہ یعنی نصب بھی آ جائے تو اس کے مختلف قواعد ہیں. ویسے وسعت میں تو نہیں ہے. وسعت میں کس میں؟ قمیصی میں ال کون نہیں ہے اگر صفت میں ال ہے. ہاں یہ سوال بھی ہے کہ قمیصی میں ال نہیں ہے, الاbyض میں ال ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ جی کیونکہ قمیصی مضاف ہے اور مضاف پر الف لام نہیں آتا. قمیصی ہے نا, میری قمیص, تو قمیص مضاف ہے اور یا ضمیر مضاف الیہ ہے, تو مضاف پر جو ہے وہ الف لام نہیں آتا. جی 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 ہاں, تو جو موصوف صفت میں مطابقت ہے نا, مطابقت وہ ضروری ہوتی ہے معرفہ نکرہ میں, کہ معرفہ نکرہ میں ایک جیسے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہا جاتا کہ الف لام دونوں میں ہو, نہیں, یہ ضروری ہے معرفہ نکرہ میں. اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ, اور اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ. اب یہاں پر قمیصی معرفہ ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ مضاف ہے اور مضاف معرفہ کی قسم ہوتی ہے.
مضاف معرفہ ہوتا ہے، یعنی مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے نا دونوں وہ معرفہ بنتے ہیں. تغسلی میں یا کیوں آیا ہے؟ ابھی تو بتایا ہے، یا جو ہے وہ اس کلمے کا اصل ہے، یعنی تغسلینا تھا، جب نون گرا دیا ان کی وجہ سے تو ان تغسلی بن گیا. تو حامد نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری سفید قمیض دھوئیں گی اپنی پڑوسن کے پاس سے واپس آنے کے بعد. آمنہ نے کہا میں اس کو دھوؤں گی بھی اور میں اس کو استری بھی کروں گی انشاءاللہ. حامد این تریدون ان تذهبوا الان یا ابنائی. جی آپ کریں آگے سے معنی. امجد اقبال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حامد این تریدون کہاں تم چاہتے ہو، ان تذهبوا کہ تم جاؤ، الآن اب، یا ابنائی اے میرے بیٹو. بیٹوں. جی ہاں. جی. الابناء بیٹے. نذهب الآن الی المسجد ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم جانا چاہتے ہیں ہم اب جائیں گے. مسجد کی طرف، ہم جائیں گے اب جی مسجد کی طرف. جی وبعد الصلاۃ اور نماز کے بعد، نرید ہم چاہتے ہیں، ان نذهب کہ ہم جائیں، الی السوق مارکیٹ کی طرف، جی. لنشترا تاکہ ہم خریدیں، لنشتری تاکہ ہم خریدیں، اقلامن کلمے، ودفاتر اور کاپیاں، و مساتر یہ مجھے مساترہ کا مطلب نہیں پتا. اسکیل، اسکیلز جمع ہے مسطرہ کی. ٹھیک. حامد حامد بس اینا زمل. کافی ہے. جی جزاک اللہ. جی تو جب یہ بات ہو گئی آمنہ اور حامد کی تو حامد نے پوچھا این تریدون ان تذهبوا الان یا ابنائی. اسکرین شیئر کر دیجئے. اسکرین شیئر ہوتی ہے ویسے اس کلاس میں؟ تو وہ کہاں پہ ہے کتاب؟ ایل ایم ایس پر بکس کی لنک ہے. جی بالکل. اصل میں کتاب ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہے سامنے تو پتہ نہیں ہے. آپ کے پاس وہ پی ڈی ایف میں کتاب ہوگی نا، آپ اس میں پڑھیں. کوئی اور بھی کر سکتے ہیں اسکرین شیئر؟ بس ٹھیک ہے، اب تو وہ ختم ہونے والا ہے اب تو. این تریدون ان تذهبوا الان یا ابنائی کہاں کا ارادہ رکھتے ہو کہ تم جاؤ ابھی اے میرے بیٹوں. مشکل ہے اس میں؟ ابنائی جی الان یہ اس کا معنی ہوتا ہے ابھی، یہ بھی ظرف کے لیے آتا ہے اور ہمیشہ اسی حالت میں رہتا ہے الانا. ٹھیک ہے. اور اس کا معنی ہوتا ہے ابھی. ابنائی یہ ابن کی جمع ہے، ابن بیٹا، اور ابنا بیٹے، تو اس کو اس ابنا کو مضاف کیا گیا ضمیر کی طرف یا متکلم کی طرف. یا ابنائی اے میرے بیٹوں. الابنا تو انہوں نے جواب دیا نذهب الان الى المسجد ہم ابھی جائیں گے مسجد کی طرف. ٹھیک ہے ماشاءاللہ نیک بیٹے تھے. وبعد الصلاة اور نماز کے بعد نريد ان نذهب الى السوق ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم بازار کی طرف جائیں. لنشتری اقلاما تاکہ ہم خریدیں اقلاما پین، یعنی قلم کی جمع ہے نا اقلام، پینز بہت سارے قلم، یہ تینوں جمع ہے. اقلامن یہ قلم کی جمع ہے، ودفاتر اس کا کیا معنی ہے؟ رجسٹرز. یہ کس کی جمع ہے؟ دفترون کی.
ومساطر، اور کیا خریدیں؟ اسکیلز. ٹھیک ہے، یہ کس کی جمع ہے جی؟ مسطرتن. مسطرتن اسکیل کو کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے مساطر. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر پہلے نماز کے لیے جائیں، پھر نماز کے بعد بازار کی طرف جائیں، لنشتریہ تاکہ ہم خریدیں. اس کا معنی دیکھیں، غور کریں. لنشتریہ کیا معنی ہے اس کا؟ تاکہ ہم خریدیں. یہ تاکہ والا معنی کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ لام سے. یہ لام جو ہے نا، لام، اس لام کو کہتے ہیں لام کئی یا لام تعلیل، دونوں طرح کہا جاتا ہے، کہ جو جس کے معنی میں تاکہ والا معنی پیدا ہوتا ہے. لنشتریہ تاکہ ہم خریدیں. کیا خریدیں؟ اقلامن پینس، ودفاتر رجسٹرز، ومساطر اور اسکیلز. کاپی کو کیا کہیں گے؟ دفترن، اور دفاتر اس کی جمع ہے. کافی ہے، آگے پڑھیں. آگے پھر وہ حامد صاحب نے ایک نیا موضوع شروع کر دیا تھا. جی پڑھیں. جی کلاس فیلوز. جی ما جاؤ کیا معنی کریں گے؟ جو نہیں. ما جاؤ، یہ جو ماں ہے، ماں، یہ اس کے یہ بہت سی طرح کے آتے ہیں نا، تو ان میں سے ایک ماں کون سا ہوتا ہے؟ نفی کا. نفی والا معنی کیا ہوگا؟ نہیں آئے. جی نہیں آئے آج تمہاری زیارت کے لیے. نہیں، کعادتیم ان کی عادت کی طرح، گویا کہ نہیں، ان کی عادت کی طرح. کل اسبوعین ہر ہفتے. ٹھیک ہے، مطلب کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہارے آج کلاس فیلوز کیوں نہیں آئے. ٹھیک ہے، آج وہ نہیں آئے جیسے کہ وہ ہر ہفتے، جیسے کہ ان کی عادت ہے تمہارے پاس آنے کی، ہر ہفتے تمہارے پاس آنے کی ان کی جیسے کہ عادت ہے، تو اس عادت کے مطابق آج کیوں نہیں آئے، یہ کہنے کا مقصد ہے ان کا. تو ترجمہ سن لیں. این زملاؤکم، تمہارے کلاس فیلوز کہاں ہیں؟ زملاؤن یہ جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے زمیل. تمہارے کلاس فیلوز کہاں ہیں؟ ما جاء اليوم آج نہیں آئے. لزیارتکم تمہاری زیارت کے لیے. کعادتہم ان کی عادت کی طرح. کل اسبوعین ہر ہفتے، جو ہر ہفتے ان کی عادت ہے کہ وہ تمہاری زیارت کے لیے آتے ہیں، تو آج نہیں آئے. جی اچھا نہیں، یہ آپ اس کو استفہام والا نہ بنائیں، اس کو آپ نفی والا رہنے دیں کہ کہاں ہیں تمہارے زملاء، وہ آج نہیں آئے. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے سوال نہیں کیا اس میں، بلکہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے زملاء کہاں ہیں، وہ آج نہیں آئے، خبر دے رہے ہیں. واضح ہے بات؟ تو الابنا نے جواب دیا ارادو انہوں نے یہ چاہا ان یذهبوا اليوم یہ کہ وہ آج جائیں الى المتحف کیا معنی ہے الى المتحف میوزیم کی طرف المتحف میوزیم تو جی وہ آج اس لیے نہیں آئے کیونکہ انہوں نے آج متحف جانا تھا
جی جاؤ کا اعراب، جاؤ ماضی ہے، جاؤ ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اب یہ تھوڑا سا ہم لوگ جیسے پڑھ لیں گے نا تو اس کے بعد محادثہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے، آپس میں عربی میں بول چال بھی کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہے نا؟ محادثہ، آپس میں گفتگو کرنا. تو اس میں آپ لوگوں کو یعنی زیادہ کوئی گھبرانے کی یا شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک یہ بات مسلمہ ہے کہ کوئی بھی زبان اسی وقت سیکھی جاتی ہے جب بولو. تو ایک شیخ سے ہم نے پوچھا کہ عربی میں کس طرح مہارت حاصل کریں، تو انہوں نے کہا کہ عربی اتنی بولو کہ سامنے والا ہاتھ جوڑ لے کہ بھائی خاموش ہو جا. صحیح ہے، اس طرح ہونا چاہیے. جی ایک منٹ. کس چیز کو؟ اچھا نحوست والا، ٹھیک ہے. تو وہ یعنی ایام النحسات قرآن نے استعمال کیا. اچھا آپ لوگوں کا ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ لوگ مطلب جا سکتے ہیں. تو ایام النحسات جو کہا گیا نا، تکبیر ہو رہی ہے. ایام النحسات کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو منع کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ استعمال کر سکتا ہے، اور اس میں مزید تفصیل ہے وہ پھر انشاءاللہ بعد میں.